والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہم تو ہیں مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ہیں مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ محترم ڈاکٹر سید متین الدین قادری صاحب، بزرگان ملت و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات سماعت کر رہے تھے کہ یہ ماہانہ رمضان المبارک کی محافل کا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے میں آج کی ہماری یہ نشست منعقد ہوئی ہے، اور اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان کے دو مبارک عشرے، دو مبارک دہے، پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، الحمدللہ اس سے ہم کنار ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار پہلے دہے کی رحمت پانے والے اور دوسرے دہے کی مغفرت کے مستحق ہونے والے بندوں میں شمار فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو محرومین میں سے ہونے سے بچائے۔ اور اب یہ تیسرا دہا، جیسا کہ حدیث شریف میں بتایا گیا، دوزخ سے آزادی کا دہا ہے۔ آخری 10 دن جو ہیں، یہ تیسرا جو عشرہ ہے، اللہ رب العزت اس میں بندوں کو دوزخ سے آزادی سے سرفراز فرماتا ہے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ ان کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اب ہمیں یہ جستجو کرنی ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی حال اپنے رب کو، اللہ رب العزت کو راضی کروا لیں، اور اپنے حق میں گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگیں، اور اللہ سے دوزخ سے آزادی کا پروانہ، اس کا وثیقہ، اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ اللہ کے جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی جستجو، ایسی ہم اپنی کوشش اور جد و جہد کو پیش کریں، اللہ کے حضور میں ایسی منت اور سماجت اور ایسی لجاجت کے ساتھ دعا کریں، اپنے آپ کو اس قدر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے حق میں جوش میں آئے، اور ہمیں رحمت کے دروازے ہم پر کھل جائیں، اور دوزخ سے آزادی ہمارے نصیب کا مقدر بن جائے۔ چونکہ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، پھر آخری عشرے میں بھی بطور خاص طاق راتوں میں خوب سے خوب جد و جہد کرنے، اور خوب سے خوب عبادت اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ و انابت کا حکم ہوا ہے۔ اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار طاق راتوں اور اس میں کیے جانے والے اعمال اور شب قدر سے متعلق کچھ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی، وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل
اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جائیں، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، اور اس کلام الہی کے لیے، اس کلام حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور حق پر مشتمل جو کلام نازل ہوا ہے، اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، نرم ہو جائیں۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا اس پر اللہ رب العزت ہم کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے حکم فرما رہا ہے؟ جیسے کہتے ہیں اگلا گرا پچھلا ہوشیار، وہ بات اس آیت میں کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار، یہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ بن جائیں، ان یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کہ یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ ان اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور نصرانیوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب تو دی گئی تھی لیکن کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائی، کتاب سے استفادہ نہیں کیے، کتاب ہدایت سے روشنی حاصل نہیں کی، بلکہ الٹا کیا کیے؟ اپنے مقصد کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر کتاب میں کی ہدایات ربانی کو اپنے مقصد کے مطابق بدل لیتے چلے گئے۔ جہاں بات ان کے مقصد کی اور مفاد کی آتی تو اپنے مقصد کے مطابق اس قرآن کی، اس سابقہ کتاب کی ہدایات کو انہوں اپنے مقصد کے مطابق ڈالتے اور لوگوں کو بتاتے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو، امت اسلامیہ کو، اس سے خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا برا وقت آنے سے پہلے اہل ایمان کو سنبھلنا چاہیے، اللہ کی یاد کے لیے متوجہ ہونا چاہیے، اور کلام ربانی کی طرف ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی علامہ اقبال کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ سابق میں جو یہودی اور عیسائی کیا کرتے، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ مثلا یہ کہ اگر ان کے سماج کا کوئی بڑا آدمی، معزز آدمی، کوئی اونچی امیج کا آدمی اگر کوئی گناہ کرتا، کوئی قصور کرتا، اور اس کے اوپر ان کی کتاب کے مطابق کوئی سزا لاگو ہونی چاہیے، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ اس سے کچھ لین دین کر لے کر اس کی سزا کو معاف کر دیتے، جبکہ سزا کو دینا، کسی جرم پر سزا کا جاری کرنا، یہ اللہ کا، جیسے عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف یہ اللہ کے لیے خاص عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے طواف جیسی کوئی عبادت کی اجازت نہیں، تو عبادت خاص اللہ کا حق، سجدہ اللہ کا حق۔ ایسے ہی زمین پر قرآن میں یا اللہ کی طرف سے جن گناہوں پر جو سزائیں بتائی گئی ہیں، ان سزاؤں کا نافذ کرنا یہ اللہ کا حق۔ چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنا اس جرم کی پاداش میں یہ اللہ کا حق ہے۔ زنا اگر ہوتا ہے تو زنا پر حد جاری کرنا، 100 کوڑے لگانا، سنسار کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ شراب پینے والے پر 80 کوڑے لگانا یہ اللہ کا حق ہے۔ نہیں یہ صاحب مال اگر یہ کہہ دے نہیں ٹھیک ہے بھائی میرا ہی بھتیجا ہے، میرا ہی بھانجا ہے، ٹھیک ہے میرے مال میں چوری کیا نا، میرے گھر کا بچہ ہے، میں معاف کرتا ہوں، نہیں، آپ معاف کر دو، اس سے مال مت وصول کرو، لیکن اب جب اس نے چوری کی ہے، اس کے حق میں چوری کا جرم ثابت ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ حق بن گیا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ البتہ اس کے پاس جو مال ہے چرایا ہوا، آپ اگر اس کو خوشی سے دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ اس مال کے مالک ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا ہی بھانجا ہے، میرا ہی بھتیجا ہے، وہ مال میں اس کو دے دیتا ہوں، لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بھتیجے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے،
کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، حد اللہ کا حق ہے۔ تو ہوتا یہ تھا یہودیوں میں، سابقہ امتوں میں، کہ بڑے اونچے درجے کا کوئی آدمی، امیر کبیر رئیس گھرانے کا آدمی اگر جرم کرتا تو اس کے ساتھ یہ ساز باز کر لی جاتی، اور اگر کوئی معمولی درجے کا شہری ہوتا اور اگر وہ جرم کرتا تو اس پر برابر سزا جاری کر دی جاتی۔ تو اسی لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ جو اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کا سودا کرتے۔ تو یہ فطرت امت مسلمہ میں نہیں ہونی۔ یہ فطرت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جائیں، وما نزل من الحق، اور جو کلام حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے لیے اس کے سامنے نرم پڑ جائیں، جھک جائیں ان کے دل۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اور ان ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے۔ تو کتاب کس کو دی گئی تھی آپ جانتے ہیں، بڑی بڑی چار مشہور کتابیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور، یہ بڑی بڑی چار کتابیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ غیر معروف کتابیں بھی ہیں، جملہ 104 کتابیں اور صحیفے آسمان سے نازل ہوئی۔ تو اہل کتاب کہا جاتا ہے یہودیوں کو کہ یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے، حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی، تورات والے، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، تو انجیل کے ماننے والے اگرچہ کہ اس انجیل کے اندر انہوں نے تحریف تبدیل کر لی، لیکن چونکہ انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ انجیل ہم پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اس پر ہمارا ایمان۔ تو چونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کے اندر تحریف اور تبدیلی کی، تو اس لیے وہ آسمانی کتاب والے مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبور، تو یہ اہل کتاب۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں، بار بار تلاوت کرتے ہیں، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یعنی اے کتاب والو۔ اہل کہتے ہیں والے، اہل کا مطلب جیسے اہل حیدرآباد، حیدرآباد والے، اہل ہند، ہندوستان والے۔ تو قرآن پاک کی آپ جب تلاوت کریں گے تو یہ چھوٹے موٹے الفاظ جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہماری اردو سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا شعور پیدا کر لیں تو قرآن کی تلاوت میں آپ کو لطف بھی آئے گا، اور پھر آپ کے دل پر قرآن کی تلاوت اثر بھی کرنے لگے گی۔ آپ کوئی گاڑی عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو اس کے لیے پوری ایک زندگی لگانا پڑتا ہے، کافی عرصہ وقت لگانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے، آپ حضرات یہاں ہم محلہ ہیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ واقف ہیں کہ اس کے لیے کس قدر وقت لگانا پڑتا ہے۔ وہ تو 4-5 سال کی محنت کے بعد آدمی عربی زبان پر قادر ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے تو اتنا تو ممکن ہے ماشاء اللہ سے۔ ہم کوئی ایسا بھی نہیں کہ ہماری مادری زبان کوئی تیلگو ہے، تامل ہے، کیرلا کی زبان ہے جو عربی اور اردو سے کوئی مناسبت ہے۔ ماشاء اللہ سے اردو زبان ایسی اچھی زبان ہے کہ اس کی جو ام اللسان ہے اردو زبان، گویا کہ عربی سے چھنی ہوئی زبان ہے، عربی سے چھن کر نکلی ہوئی زبان، اس کا بیشتر حصہ عربی الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو آپ جب تلاوت کریں تو کوشش اس بات کی کریں کہ کم سے کم عربی کے وہ الفاظ جو اردو سے مناسبت رکھتے ہیں اس کا تو اپنے اندر ایک شعور اور احساس پیدا کر لیں۔ تو یا اہل الکتاب، اے کتاب والے، اے کتاب والے۔ تو کتاب والے جب بھی آئے گا قرآن میں اس سے مراد ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو یہودی ہیں، آج جو اسرائیل کے نام سے ایک ملک بنائے ہوئے ہیں، یہ یہودی اہل کتاب ہے۔ اور عیسائی جس کو عام طور پر کرسچن یا نصرانی کہا جاتا ہے، یہ عیسائی یا اہل الکتاب۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب تو اللہ کے کئی قسم کے ہیں۔ کبھی عذاب اللہ کا جو ہے ہلاکت کی شکل میں آتا ہے، کبھی بربادی کی شکل میں آتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب پوری طرح سے قوم ہلاک تو نہیں کی جاتی لیکن اس کے چہرے اور اس کے دل بدل دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بھی عذاب آیا کہ ان کے چہرے بدل دیے گئے تو بد جانور بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، اور کبھی عذاب ایسا بھی آتا کہ ان کے اوپر ذلت مار دی جاتی ہے۔
چنانچہ اللہ رب العزت ان یہودیوں کے حق میں جس عذاب کو مقدر فرمایا ہے رہتی دنیا میں، وہ ذلت والا عذاب، کہ یہ اتنے دنیا کے سب سے بڑی مالدار قوم یہ ہیں، اگرچہ کہ دنیا میں سب سے بڑا امیر ترین طبقہ یہودیوں کا، لیکن آپ دیکھیے دنیا کے کسی ملک میں ان کی کوئی عزت نہیں، انتہائی بے حیا، انتہائی بے عزت قوم، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر یہ عذاب دے مارا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ان سے عبرت لینے کے لیے فرما رہا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور پھر ان کے اوپر مدت طویل ہو گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وہ سنگ دل بن گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں کے بہت سارے لوگ اللہ کی اطاعت سے ہٹے ہوئے، اللہ کی اطاعت سے باہر فاسق و فاجر۔ تو حاضرین محترم، اب ہم کو اپنی راہ متعین کرنی ہے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی فرما برداری والے راستے سے ہمیشہ اپنے آپ کو ہٹائے رکھے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی حکم خداوندی آتا تو اس کے اندر ایسی مخالفتیں کرتے، حکم جو بات کا دیا جاتا اس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھی بنگی شیخیں نکالتے، کوئی بھی اس کے اندر حجت کرتے، اور اللہ رب العزت کی اور ان کے اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کرتے۔ ہمیشہ کا یہ طریقہ، ان کا یہ شیوہ، ان کی یہ فطرت بنی رہی۔ جس کسی بات کا ان کو مشورہ دیا جاتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیڑھی صورت نکالتے، اور بجائے اس کے کہ آمنا صدقنا، آمنا اطعنا، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلنے کے بجائے اس کے یہ لوگ اس کے اندر الٹی سیدھی حجتیں کر کے اللہ رب العزت کی ہر وقت عتاب اور عذاب کے مستحق بنتے گئے۔ تو حاضرین محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو ماہ رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے میں طاق راتوں میں بطور خاص جاگ کر اس میں کچھ نہ کچھ عمل کر کے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں بتایا جاتا ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے، یوں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عام عادت شریفہ ہی یہ تھی کہ رات بھر آپ جاگتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر کھڑے رہ کر عبادت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے، متورم ہو جاتی، اس پر ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ یہ عام غیر رمضان کی عبادت کا معاملہ ہوتا۔ پھر اب راوی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک بخاری شریف کی ابتدائی باب الوحی کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت اور خیر خیرات یہ اس قدر بڑھ جاتی کہ اللہ کے حکم سے چلنے والی ہوا، اللہ کے حکم سے بندوں کو رحمت بانٹنے والی جو ہوا ہوتی، اس کی سخاوت سے بڑھ کر حضور کی سخاوت ہوتی۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان جب آتا تو ماہ رمضان کے ساتھ ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عادت شریفہ سے بڑھ کر اور زیادہ سخاوت کرنے لگتے، اور اس سخاوت کی تعبیر، اس سخاوت کو بتانے کے لیے راوی نے جو الفاظ، جو ایکسپریشن استعمال کیا ہے وہ ہے وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت اس قدر معجزن ہوتی کہ آپ کی سخاوت اللہ کی رحمت کو لیے پھرنے والی ہوا سے بڑھ کر سخی ہوتی۔ تو اب اللہ کی رحمت کو لے کر پھرنے والی جو ہوا ہوتی، ہوا کیا سخاوت کرتی ہے بھائی؟ آخر ہوا کیا سخاوت کرتی ہے؟ کیا ہوا پیسہ بانٹتی ہے؟ کیا ہوا کوئی زکوٰۃ بانٹتی ہے، صدقات بانٹتی ہے؟ کیا ہوا کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گھرانے میں فلاں صاحب جو ہے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، انہوں صدقات بانٹ رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے بٹوارا ہو رہا ہے، ایک لوگوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے، ایک تانتا بن جاتا ہے۔ لیکن ہوا کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ دیکھیے
کیا انسان کیا سخاوت کرے گا، انسان کیا خیر خیرات کرے گا؟ انسان کے ہاتھ میں 4 پیسے ہیں۔ ہوا جو کر رہی ہے کہ مخلوق کی مخلوق اس سے پل رہی، ہوا یہ ہوا ہی ہے جس کی وجہ سے آج شہروں کے اندر یہ لہلہاتا ہوا سبزہ ہے، یہ ہوا ہی کا فیض ہے، ہوا ہی کی برکات ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک شہر پر بارش برستی۔ ہوا اگر بادل کے رخ کو موڑ ڈالے تو بجائے حیدرآباد کے بارش بنگلور پر ہو جائے گی، حیدرآباد سوکھا رہ جائے گا، خشک سالی اس میں رہ جائے گی، قحط یہاں پر آ جائے گا اور حیدرآباد والے پریشان ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد پانی پینے کے لیے خریدنا پڑے گا، کھانے کے لیے پانی نصیب نہیں ہوگا، اور پھر جب پانی نہیں تو غلہ اناج نہیں ملے گا، اور نہ پھل پھلاری ملے گی، نہ ان کے لیے ترکاری دستیاب ہوگی، اور ذخیرہ کرنے کو کوئی غلہ اناج نہیں ہوگا۔ تو جب بارش نہیں تو یہ ساری چیزیں نہیں، اور بارش کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ بارش کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ ہی کی تو وہ ذات ہے، اللہ ہی کی تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالی بارش ہونے سے پہلے، رحمت والی بارش آنے سے پہلے اللہ تعالی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری والی ہوائیں، یعنی ہوائیں ایسی نرم اور خنک اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ ان ہواؤں کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اب ماشاء اللہ اللہ کا ابر رحمت برسنے والا۔ تو یہ ہوا ہے، تو ہوا کا فیض ہے، یہ ہوا ہی مختلف علاقوں کے اندر اللہ کے فیض کو بانٹ رہی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ دینے والا اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ جو دے رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں۔ تو دینے والا رزاق، عطا کرنے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، رازق رزاق اللہ۔ حضور رازق نہیں ہے، رزاق نہیں ہے، رازق ہونا رزاق ہونا یہ اللہ کی صفت۔ لیکن جیسا ایک بلا تشبیہ و تمثیل ایک بادشاہ سارے خزانوں کا مالک رہتا ہے، اس کے من میں سمجھ میں جس کو آئے جو چاہے دے دیتا ہے، نواز دیتا ہے، لیکن خود اٹھ کر نہیں جاتا، بلکہ اپنے کسی وزیر کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کو دے دو، کسی وزیر کے اختیار میں کر دیتا ہے کہ فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ بانٹ دو، تو تقسیم کرواتا۔ تو یہ پوری کائنات اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اللہ کے پاس سب سے زیادہ معزز اور مکرم۔ اسی لیے اللہ رب العزت آپ کو اس پوری کائنات کی نعمت کے خزانوں کو بانٹنے کے لیے اللہ نے امین اور قاسم بنایا۔ اسی کا ذکر حضور ارشاد فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تو بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا۔ تو حاضرین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت تو یہ کہ رمضان المبارک کے آتے ہی آپ کی سخاوت اس فیض بانٹنے والی، اس فیض رساں ہوا سے بڑھ کر آپ کی سخاوت ہو جاتی۔ پھر آخری عشرے کے متعلق راوی کا بیان کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور راتوں کو اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتی کہ تاخرات ہے، اٹھو عبادت کرو۔ نہ صرف خود عبادت فرماتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے مبارک گھرانے والوں کو بھی توجہ دلاتی، ان کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ فرماتی، ان کو بھی ان تاخراتوں کی فضیلت اور اہمیت سے واقف کروا کر ان راتوں میں عبادت کی تلقین فرماتی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے عام حکم ارشاد فرمائے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لوگوں تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے اخیر 10 دنوں میں، رمضان کے جو اخیر 10 دن ہیں اس میں تم شب قدر کو تلاش کرنے کا اہتمام کرو۔ بزرگان دین، امت کی اکثریت
اس بات پر متفق ہے، امت کی اکثریت کا یہی خیال ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، لیکن جہاں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت یہ مانتی ہے، بعض حضرات اگرچہ کہ گنتی کے چند لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شب قدر بسا اوقات سال کے دوسرے مہینوں میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات ہے، اگرچہ کہ زیادہ تر عام طور پر امت کے جتنے بھی بڑے بڑے اہل اللہ اور صالحین ہیں، ان کے تجربے میں مشاہدے میں یہی بات آئی ہے کہ شب قدر کو انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں پایا، اخیر عشرے میں پایا، اخیر عشرے کے بھی 27ویں شب کو زیادہ تر پایا، یہ ان کا تجربہ۔ لیکن کچھ عارفین، کچھ اہل اللہ کا خیال یہ بھی ہے کہ شب قدر سال کے پورے 12 مہینوں میں کبھی بھی کسی بھی دن بھی آ سکتی، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں اپنی ہر شب کو شب قدر بنا لیتے، یعنی ان کا کوئی دن خلاف شریعت، خلاف مرضی مولا نہیں گزرتا، ان کا ہر دن اللہ کی مرضی کے تابع گزرتا ہے، وہ اپنے معمولات کو، زندگی کے شب و روز کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں ڈھالے ہوئے گزارتے ہیں، تو لہذا اب ان کے لیے کیا پرواہ ہے؟ ان کے لیے شب قدر غیر شب قدر، ان کے اپنے اعمال کے حساب سے تو سب برابر، ان کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی کام خلاف شرع ہو جائے اور مجھ پر کوئی وعید نازل ہو جائے، ایسا کوئی ان کو فکر پرواہ نہیں رہتی۔ یہ تو ہم عام بندوں کے لیے اس بات کی فکر اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے کہ شب قدر ہو اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شب قدر میں کوئی بات خلاف مرضی مولا ہو جائے، شب قدر کے موقع پر کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہو جائے، اور ہم پھر ایسی مبارک رات کی خلاف ورزی اور اس کے تقدس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس وعید کے مستحق نہ ہو جائیں، یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت پڑتی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی بطور خاص تاریخ اور دن بتانے کے لیے ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے برآمد ہوئے تشریف لائے، مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے، اپنے حجرے کے اندر سے یہ خیال لے کر کہ اللہ کی طرف سے حکم پا کر کہ شب قدر فلاں تاریخ ہوا کرتی، اللہ کی طرف سے پہلے بتا دیا گیا تھا، جیسے بات شب قدر چھپا دی گئی، شب قدر ہم امت سے اللہ رب العزت نے چھپا دیا، لیکن اس کی تعین پہلے آ گئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعین کو بتانے کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں کوئی دو صحابہ کے درمیان کوئی چھوٹی سی بحث و تکرار اور کچھ منازعہ، کچھ اختلاف کا معاملہ چل رہا تھا، کچھ حجت چل رہی تھی آپس میں، جھگڑے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تم کو شب قدر کی تاریخ اور اس کی تعین بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ تو اس کے اندر بتلانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انعامات اور نوازشات ہوتی ہیں، بندوں کی کچھ نامناسب اعمال کی وجہ سے بندے اللہ کے ان نوازشات اور انعامات سے محروم بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے سمیٹنے جا رہے ہوں، اور عین جب اس رحمت کے سمیٹنے کا وقت ہو، اس عین وقت پر ہم سے کوئی ایسی نامناسب حرکت سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری محنت اور جستجو کا صلہ ضائع ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہونے پائے، اس کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اپنے مواعظ حسنہ میں فرماتے ہیں، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ صاحب زجاجۃ المصابیح علامہ عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگان دین بلکہ انبیاء کو بھی اپنے خاتمے کی فکر لگی رہی۔ بڑے بڑے بزرگان دین جو ہر ہمیشہ عبادت میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، کوئی فضول کام میں بھی ان کا وقت نہیں ضائع ہوتا، ویسے لوگ بھی زندگی پوری اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لیکن ہمیشہ اپنے خاتمے سے ڈرتے،
کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو فرشتوں کا استاذ تھا، شیطان کسی زمانے میں فرشتوں کا استاذ، وہ فرشتوں کا استاذ جا کر راندے بارگاہ الہی ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، ملعون بن کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ فرشتوں کا وہ استاذ تھا، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور جب برا وقت آیا اس کا انجام کیا ہوا کہ فرشتوں کا وہ استاذ، تو ظاہر ہے استاذ کا مقام اونچا ہو گیا، لیکن مگر ہوا یہ، اب حیثیت اس کی فرشتے تو فرشتے انسانوں سے گئی گزری ہو گئی، فرشتوں کا مقام اور اونچا، انسان سے اونچا مقام فرشتے کا، فرشتے کے بعد انسان، انسان کے بعد جنات، جنات میں یہ شیطان اور جنات یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو جنات میں جو نیک ہے مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، تو جنات کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جنات بھی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، حضور کے پاس جنات حاضر ہوئے، حاضر ہو کر وہ حضور کی ذات پر ایمان لائے اور قرآن کو تسلیم کیے، تو جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جنات میں پھر مسلمانوں میں جیسے کچھ لوگ باوجود رمضان کی خلاف ورزیاں کرتے پھرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، چلتے چلتے کبھی راستوں میں نظر آتا ہے کوئی آدمی پی کر سو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں جیسے مسلمانوں میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے لیکن کچھ خلاف ورزیاں شریعت کی کر لیتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی کچھ مسلمان جن ہوتے ہیں لیکن نافرمان، شرارت کرنے والے، اور تو کچھ وہ ہیں جو کافر بھی ہوتے ہیں، اور ان کافروں کا سردار یہ شیطان ابلیس۔ تو یہ شیطان ابلیس آپ دیکھیے اس کا مقام کہاں سے کدھر چلا گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں ایک فرشتے، ایک انسان اور پھر جنات، تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں کو درس دیا کرتا، فرشتوں کا استاذ، لیکن جب اس کی حیثیت گری تو فرشتے انسانوں سے نیچے گر کر یہ نافرمان جنات اور کافروں کا سردار قرار پایا۔ تو یہ ہے اہل اللہ اور صالحین ہمیشہ اپنے خاتمے کی فکر کیا کرتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ شروعات کیسی ہوئی اس سے زیادہ اہم ہے خاتمہ کیسا ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری شروعات بھی اچھی ہو اور خاتمہ بھی اچھا ہو، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے، بہت اچھی بات۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاتمے کی اہمیت ہے لہذا شروع میں جتنا چاہے غیر غلط کر لو، بعد میں جو ہے توبہ اللہ کر لو، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جستجو انسان کو نیکی کی کرتے رہنی چاہیے، لیکن اخیر وقت کی نیکی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمایا، صلی صلاۃ مودعین، صلی صلاۃ مودعین، کہ تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو، نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، گویا کہ تم اب جو ظہر کی نماز پڑھے یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اب عصر تک پھر تم کو موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ اگر سمجھیے آپ، یہ تو خیر ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو موت کا علم نہیں دیا، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ ایک آدمی کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا، اس کو عدالت کی طرف سے اس کی پھانسی کا حکم نامہ جاری ہو گیا، اب وہ بندے مسلمان کے دل میں اب خوف خدا جاگا ہے، اور اب یہ سوچتا ہے کہ زندگی تو خیر ایسی ویسی گزر گئی، لیکن اب تو 3 بجے مجھے تختہ دار پر چڑھانے جانے والا ہے، تو اب وہ یہ سوچے گا کہ کم سے کم زندگی میں کیا کرا کیا نہیں کرا، لیکن اب کم سے کم ایک فرض نماز تو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ وہ کیسے اہتمام کے ساتھ اس ظہر کی نماز کو ادا کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب 3 بجے اس کو مار دیا جانے والا۔ تو کس قدر جستجو کے ساتھ اپنی پوری پرانی زندگی کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کروانے کے لیے کس قدر اللہ کی طرف شوق اور انابت اور جستجو کے ساتھ وہ عبادت کرے گا، اپنے دل کو نماز میں لگا کر نماز پڑھے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھو، صلی صلاۃ مودعین۔ تو حاضرین محترم، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام
باوجود یہ کہ انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کو، انبیاء کی یہ شان اور فضیلت ہے، ہم کو تو ہمارے مرنے سے پہلے ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم عام انسانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں بننے والا ہے یا دوزخ، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اہل اللہ اور صالحین خاصان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے دل کو اور ان کے نفس کو اطمینان بخش دیتا، تو ان کی موت سے پہلے ہی ان کو اللہ کی طرف سے یہ اطمینان قلب مل جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہونے والا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ لیکن عام انسانوں کو تو کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کی کیا شان؟ بخاری شریف میں بتایا گیا، بخاری شریف میں آیا ہے کہ ہر نبی کو دنیا میں جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کو ان کے وصال سے پہلے جنت میں ان کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے بتا دیا جاتا۔ تو اب دیکھیے آپ، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انبیاء بھی اللہ کی جو شان صمدیت ہے، اللہ کی جو شان ہے، کیونکہ انبیاء کی جب اتنی بڑی شان ہے تو اللہ کی کیا شان ہے؟ اللہ کی جو شان ہے، انبیاء اللہ کی اس شان کے سامنے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ مولا تیرا معاملہ تو بے نیازی کا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، تجھے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ انبیاء یہ بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی شان بے نیازی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی، ان کے اوپر ان کی قوم نے، ان کے امتیوں نے آرے چلا دی، ان کو شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم پر کیا مصیبت آئی؟ ہم پر تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے۔ آپ جو آج ہندوستان کے حالات سن رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، حضرت زکریا پر جو ہوا کیا کسی پر ہوا؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ زخمی ہو جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت بڑی مصیبت، لیکن کیا حضرت زکریا کے آنکھ پر سے جو آرا چلوایا گیا، کیا وہ مصیبت ان پر آئی؟ کسی کے اندر یہ تاب ہے، کسی کے اندر یہ برداشت ہے کہ اس کے جسم کو لکڑی کو چیرنے کی طرح اس کو چیر دیا جائے؟ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک مار دو ٹکڑے کر دیا جا رہا ہے یا پھر گولی سے مار دیا جا رہا ہے، وہ بھی قابل رحم ہے، لیکن مگر آپ سوچئے وہ کیا آزمائش تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو انبیاء کرام اتنی بڑی شان کے مالک، تو اللہ کی ذات غنی عن العالمین، ساری کائنات سے بے نیاز، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اس کے حکم کی تابعداری کر کے ہم اپنی آخرت کو بناتے ہیں اور وہ بادشاہ کو راضی کرتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی 1 انچ کا اضافہ ہونے والا نہیں۔ اگر ہماری نماز پڑھنے سے، ہمارے حج کرنے سے ہم اس مسجد کو آباد رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم کو بجا لا کر اس کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ہم اس مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے، ویران کر دیں گے، تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس مسجد کو آباد رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، آؤ دیکھو تمہاری کیا حالت ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے لیے، تم کو بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے لیے۔ کیا خرچ کرنے کے لیے؟ تم کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرنے کے لیے، تم کو بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ اپنی صلاحیت لگانے کے لیے، کچھ اپنی سرگرمیوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تم کو دعوت دی جاتی ہے، تمہاری اپنی توانائیوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کہا جاتا ہے، تمہاری اپنی طاقتوں کو اللہ کے راستے میں جھونکنے کے لیے کہا جاتا ہے، تمہاری اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ جب جیسے وقت پڑتا ہے تم سے خواہش کی جاتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے، جب ضرورت مال کی ہوتی ہے تو مال کے سلسلے میں تم سے مطالبہ ہوتا ہے، جب تمہاری جان کی ضرورت پڑتی ہے تو جان کا بھی مطالبہ ہوتا ہے، اور جب نہ مال کی ضرورت ہو، جب نہ جان کی ضرورت ہو،
بلکہ تمہاری صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص انجینئر ہے تو اس سے اس کی اپنی صلاحیت کا اللہ کی راستے میں قربانی دینے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنے سارے گھر بنائے اس سے کمائے، لیکن جب بات آئی اللہ کے گھر کو بنانے کی تو اس میں بھی تم اپنا پرسنٹیج رکھیں گے۔ بات آتی ہے تم ایک ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس کے، تو تم بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں سے کماتے ہو، ان سے اتنی ساری دولت لوٹتے ہو، لیکن چند خدا کے بندے جو بالکل مجبور، یتیم، بیوہ، بے سہارا، ان سے بھی تم برابر اپنی فیس لو گے؟ جہاں لینا ہے لو ضرور، کماؤ حلال طریقے سے، لیکن کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتوں کو لگانے کا موقع ہوتا۔ تم ایک ٹیچر ہیں، ایک استاذ ہیں، تو تم ایک گورنمنٹ ٹیچر ہونے کے حساب سے گورنمنٹ سے تو تنخواہ پا رہے ہیں، گورنمنٹ تم کو تنخواہ دے رہی ہے، لیکن تمہارے پاس اگر ایک کوئی یتیم بچہ، کوئی بے سہارا بچہ کچھ پڑھنے کے لیے آتا ہے خانگی طور پر، پرائیویٹ طور پر، تو کیا اس سے بھی تم فیس وصول کرو گے؟ تو یہ تمہاری صلاحیت اس کو لگانے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ تم تو فیس وصول کر رہے ہیں، حکومت تم کو جو دے رہی ہے تنخواہ، تمہارے لیے تمہاری ملازمت کی تنخواہ جو تم کو دے رہی ہے وہ حکومت دے رہی ہے، لیکن تم اللہ کے راستے میں کیا لگائیں گے؟ تو تمہارے پاس جو صلاحیت ہے پڑھانے کی، تمہارا جو پیشہ ہے، کچھ اللہ کے راستے میں کار خیر کے طور پر فی سبیل اللہ پڑھاؤ۔ تو حاضرین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاس خاتمے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب ہمارے یہ جو ایام آئے ہوئے، یہ 10 دن، یہ اخیر عشرہ خاتمے کا ہے، تو اب اس کو ہم ابتدائی 20 دن ہمارے ہو سکتا ہے کچھ نادانی، غفلت، لاشعوری اس طرح گزر بھی گئے ہیں، تو کم سے کم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جس طریقے سے رمضان المبارک کو گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق ان چند ایام کو گزاریں، ان روزوں کا اہتمام کریں۔ جو لوگ ان ایام میں روزوں سے غافل رہیں، روزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور روزے تو رہے لیکن روزے کا حق ادا نہیں کیے، روزے کے اندر غیبت کیے اور روزے کی خلاف ورزی کیے، غیر ضروری اناپ شناپ باتیں کیے، تو اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھیں، اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 2 عورتیں ان کی غیبت اور چغلی کرتی بیٹھی، اور اب ان کی حالت غیر ہونے لگی، طبیعت، روزے کی حالت میں طبیعت ان کی بے انتہا بگڑ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ 2 خواتین روزے کی حالت میں بہت بے چین ہو گئی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو لایا گیا۔ لانے کے بعد ان کو الٹی آئی، تو ان کی الٹی میں گوشت کے ٹکڑے جیسے نکلے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ روزے کی حالت میں لوگوں کا گوشت کھا رہی تھی۔ لوگوں کا گوشت کھانا کیا ہے؟ غیبت کرنا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اس کا گوشت کھانے کے برابر، یعنی انسان کا گوشت کھانے کے برابر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ ان کی حالت جو خراب ہو رہی تھی، دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ روزے کی حالت میں غیبت کر رہی تھی۔ تو حاضرین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب، کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، یعنی روزہ جس کا بدلہ جنت ہے، روزہ جس کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود ہوں، تو ایک بندہ روزہ رکھنے کے باوجود نہ اس کو جنت نصیب ہو رہی ہے، نہ اس کو اللہ رب العزت جو اپنی ذات کو اس روزے دار کے لیے صلہ قرار دیا، نہ وہ نصیب ہو رہا ہے، نہ اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، نہ اللہ کا وصال نصیب ہو رہا ہے، بلکہ کیا نصیب ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، یعنی اس کا روزہ گویا کہ ایک فاقہ، روزہ اس کا فاقہ ہے، روزہ نہیں۔ اور کچھ رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام، رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے سے سوائے جاگنے اور تھکنے کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اپنی عبادتوں کو ایسی ہونے سے بچائیں۔ نبی پاک پھر آخر اب کرنا کیا ہے
کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک جب آتا، جب اس کی آمد ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اعمال رمضان سے متعلق واقف کرواتے، رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے اعمال سے متعلق آگاہی بخشتے، صحابہ کرام کو فرماتی کہ یہ کام کرو، اس کے اندر یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آنے لگا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو بطور خاص ایک خطبہ ارشاد فرمائے۔ وہ خطبہ کوئی جمعہ کا نہیں تھا، وہ خطبہ کوئی نکاح کا خطبہ نہیں تھا، وہ خطبہ کوئی عید کا خطبہ نہیں تھا، یعنی خطبہ یعنی واعظ، لیکچر، نصیحت، واعظ تھا۔ اور وہ واعظ کے سلسلے میں تھا، بتا رہے ہیں کہ خاص رمضان کی آمد کے پیش نظر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہ خطبہ ارشاد فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک عظیم شب ہے، اس کے اندر ایک عظیم رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے دن میں روزے رکھنے کو اللہ نے فرض بنایا، اور اس کی رات میں قیام کو، کھڑے رہ کر نماز تراویح پڑھنے کو اللہ نے سنت ٹھہرا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس کے دن کے اوقات میں روزہ رکھنا اور رات میں کھڑے رہ کر قیام رمضان کرنا یعنی نماز تراویح پڑھنا، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے اس کے قیام کو سنت ٹھہرایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے خود اس ماہ رمضان کی تراویح کو اللہ نے سنت بنایا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بندوں کے لیے شریعت کے احکام بیان کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تشریعی صلاحیت دے کر بھیجا، تشریعی اختیارات دے کر بھیجے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو شریعت کو بیان کرنے کے اللہ نے اختیارات دی، اور شریعت کے قانون بنانے کا اللہ نے اختیار دیا۔ یعنی جن معاملات میں قرآن خاموش ہوتا اور اس بارے میں کوئی قرآن کی وحی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ حضور کو یہ اختیار دیا کہ آپ بندوں کو خدا کا قانون بتائیں اور خدا کا قانون بنا کر دکھائیں۔ تو جن معاملات میں قرآن پاک یا وحی کے اندر کوئی ہدایت موجود نہ ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے اس مسئلے کو بندوں کے سامنے ظاہر کرتے، بندوں کو بتاتے، بندوں کے لیے اس کا حکم ظاہر کرتے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر تصویب ہوتی، اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق آ جاتی، تو پھر وہ گویا اللہ کا ہی حکم قرار پا جاتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائے، اللہ کی طرف سے تصدیق آ جانا تو حضور کا بیان کرنا اللہ کا بیان کرنا ہو جاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں، یہ صبر کا مہینہ، اس مہینے میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن باہم الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ کہ تھوڑا سا بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کو، ہاں مان لیجیے آپ ہی حق پر ہے، سامنے والا غلطی پر ہے، آپ ہی کا حق تھا، سامنے والا چھین رہا ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزے کا فائدہ، روزے کا خاص فیض آپ پر جاری ہو، تو حضور یہ فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ تم سامنے والے کی زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے صبر کرو۔ روزے کی اہمیت اسی میں تو دکھ کر آئے گی، ورنہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، اگر آپ اس سے لیتے ہیں تو ظالم تو وہ ہے، ظالم تو وہ ہے، زیادتی تو وہ کر رہا ہے، اور آپ تو اپنا حق ہی لے رہے ہیں۔ آپ اگر اپنا حق لیتے ہیں تو کچھ برا نہیں کر رہے ہیں، لیکن مگر روزے کی اگر آپ اسپرٹ کو پانا چاہتے ہیں، روزے کے فیضان کو اپنے اندر جاری کرنا چاہتے ہیں، روزے کے فیضان کو آپ اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کچھ قربانی دیجیے۔ آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اس نے آپ کو کچھ برا بھلا کہا ہے، اس نے آپ کے ساتھ بدزبانی کی ہے، ظاہر ہے وہ زیادتی کیا،
اور اب آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اس کی زیادتی کا بدلہ آپ دے سکتے ہیں. اس نے زبان چلائی، آپ بھی اس کے ساتھ زبان چلا سکتے ہیں، اسی کے وقت جتنی اتنے زبان چلائی. لیکن اگر آپ یہاں زبان نہیں چلا کر اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اس کی زیادتی پر صبر کرتے ہیں تو یہ ہے روزے کا فیضان. اس نے آپ پر ایک ہاتھ چلایا، آپ کے اوپر اس نے ایک تماچا رسید کیا، ٹھیک ہے، اس نے ایک تماچا رسید کیا، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ بھی اپنا حق، اپنا قصاص، اپنے بدلے کے طور پر اسی انداز کا، اسی شدت کا تماچا آپ اس سے لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ زور کا نہیں، اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا. یہ آپ کا حق ضرور ہے. لیکن روزے کا فیضان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تم سے روزے کی حالت میں جھگڑا کرے تو اس سے تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو حاضرین محترم، یہ روزے کا فیضان آپ پر جاری ہوگا. اسی لیے حضور فرما رہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، آپ صبر کر کے رک جائیے، بدلہ مت لیجیے، اس طرح کی جہالت پر آپ مت اتر آئیے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. حضور ارشاد فرماتے ہیں صبر کر لو، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جنت. آپ نے اپنے اس بدلے کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ آپ کو حق تھا لیکن آپ نہیں دیے، تو آپ اللہ کی خاطر اپنے اس غصے کو پی جائیں گے تو آپ کو اللہ کی طرف سے جنت نصیب ہو جائے گی. پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا، روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے. روزے دار کو روزہ کھلوانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دن بھر جو روزہ تھا، ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے افطار کا مطلب یہ کہ خاص جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے مغرب کے وقت اسی وقت کچھ کھلانا پلانا، یہ مقصد نہیں ہے. روزے دار کے افطار کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے دار کو جو بھی کھلاتے ہیں وہ اس کا روزہ کھلوانے میں شامل ہوگا. خاص یہ نہیں کہ بالکل جب سیرن بج رہا اسی وقت دیں، اس کے بعد دیں، بعد نہ دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک روزے دار کے پیٹ میں اگر آپ کچھ ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑے اجر کی بات ہے. اور کچھ چند باتیں میں عرض کر دے کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آپ حضرات تھوڑا سا اطمینان سے تشریف رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو جو پروگرام دی ہے رمضان کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کو ایک پروگرام دی. اس پروگرام میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس روزے دار کے بقدر ثواب عنایت فرماتا ہے، اور پھر اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر. کمال یہ ہے کہ روزے دار کو آپ اگر روزہ کھلواتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ اس کا روزہ کھلوائے اور وہ تو روزہ رہا، وہ روزہ رہا آپ روزہ کھلوائے، تو لہذا روزہ رکھنے کا 50 ثواب ایسا آدھا آدھا کر کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ روزے دار کو اس کا پورا ثواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنا ہی ثواب آپ کو دے گا. تو آپ تو اپنا روزہ رہے، وہ ثواب تو آپ کو ملا، پھر ساتھ میں وہ روزے دار کا ثواب بھی. مثلا یہ کہ آپ تو اپنا روزہ رہ رہے ہیں، فریضہ پورا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر 10 روزے داروں کو روزہ کھلوا رہے ہیں تو مزید آپ کے لیے 10 روزوں کا ثواب، یعنی گویا ایک دن میں آپ 10 روزے رہے، ایک دن میں گویا آپ 10 روزے رہنے کے بغیر برابر ثواب مل گیا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک روزے کا ثواب عام روزوں کے 70 درجے اضافہ ہو جاتا ہے. عام دنوں کی ایک نیکی رمضان کی نیکی 70 درجے اضافہ ہو جاتی ہے. عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کا 1 روپیہ خیرات کرنا عام دنوں میں 70 روپیہ خیرات کرنے کے برابر. تو عام رمضان کا 1 روزہ رہنا عام دنوں کے 70 روزے رکھنے کے برابر ہو گیا. تو اب آپ اس طرح کاؤنٹ کر لیجیے، آپ اپنا روزے کا ثواب بھی پا رہے ہیں ساتھ میں اس روزے دار کا. اچھا وہاں یہ تھا کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے. صحابہ کرام فوری حضور سے عرض کیے کہ حضور ہم میں سے ہر ایک کی تو اتنی سکت نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی تو اتنی استطاعت نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں، ہم میں سے ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ثواب ہے کہ روزے دار کو روزہ کھلوانے پر اس روزے دار کے برابر ثواب جو دیا جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر دیا جائے،
بلکہ اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دیتا، یا اگر پورا ایک کھجور نہیں بلکہ کھجور میں سے توڑ کر اس کی ایک شاخ بھی اگر کسی کو دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب دیتا۔ دیکھیے آپ، ہم تو ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا بندے سے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ گویا بندے سے فرما رہا ہے ہم تو ہیں مائل بکرم، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو بندوں پر کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بندوں پر کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑی جستجو تو دکھاؤ۔ تم خالی ایک قدم ڈالو، ہم 10 قدم آگے آنے والے، لیکن ایک قدم بھی تم اٹھانے کو تیار نہیں۔ رمضان جیسا بھی مہینہ آیا، پھر بھی تم غافل کے غافل سو رہے ہیں فجر کے وقت میں۔ رمضان جیسا مہینہ آیا ہوا ہے، پھر بھی تم اپنا نشہ کر رہے ہیں رمضان، پھر بھی اپنی غیر غلط عادتوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو پھر اب ہم تم پر کیا کرم کریں گے؟ تم کچھ جستجو تو کرو۔ ہم تو ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنا کرم کر رہے ہیں کہ ایک نیکی کو 70 درجے اضافہ ثواب دے رہے ہیں، اور کسی روزے دار کو روزہ کھلوانے پر جو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر جو ثواب ملتا، وہ تو ہم پورا ایک کھجور نہیں، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے، مثلا یہ کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ کچھ تھوڑی سی افطار رکھے ہوئے، تھوڑا سا پانی ہے ایک بوتل، آپ کو معلوم ہے کہ بازو سیٹ پر کوئی اور روزے دار بھی ہے، آپ اپنے جیب میں ایک آدھ کھجور رکھے ہوئے، تو ایسے موقع پر آپ اپنے اس کھجور کو آدھا کر دیجیے، آدھا آپ کھائیے، آدھا اس کو دیجیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا پیٹ بھر کر کھلایا جائے، بلکہ کھجور کی ایک شاخ بھی اگر کھلا دی جاتی، اور اگر دودھ کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا جاتا ہے، تب بھی اس کو پیٹ بھر کر کھلانے پر جو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ثواب عنایت فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص جس بات کی ہدایت فرمائے، ارشاد فرمائے کہ دیکھو لوگوں، اس مہینے میں تم کو 4 کام کرنے ہیں، تو اگر مہینہ بھر نہیں ہوئے، کم سے کم ان اخیر عشرے کے دنوں میں، اور خاص طور پر اس کی تاخراتوں میں آپ اس کا اہتمام کریں۔ تاخراتیں کون سی ہوتی ہیں؟ تاخراتیں کا مطلب 20 تاریخ، 20 رمضان، 20واں روزہ جب ختم ہو گیا، 20واں روزہ جب ختم ہوا، 20واں روزے کا جو ہی آپ افطار کیے، اس کے بعد والی جو رات ہے جو آپ تراویح پڑھیں گے، وہ ہے تاخرات۔ اسی طرح 20واں روزہ ختم جب ہو گیا تو 21ویں شب لگ گئی، اور یہ اسلام کا جو تصور ہے، اسلامی تصور کے اعتبار سے رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آئے گی، دن بعد میں آئے گا۔ مثلا یہ کہ اگر 21 تاریخ آنے والی ہے تو 21 تاریخ آنے سے پہلے کی رات 21ویں ہو جائے گی، 21ویں شب پہلے آئے گی، 21 تاریخ بعد میں آئے گی۔ تو آپ طاق رات کو پہچاننے کے لیے، طاق کا مطلب نوجوان بچے آڈ نمبر جس کو کہتے ہیں، ایک جفت ہوتا ہے اور ایک طاق ہوتا ہے، ایک آڈ نمبر ہوتا ہے، آڈ نمبر جو برابر سے تقسیم جو نہیں ہوتا، تو 21 23 25 27 29۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ اگلے دن اگر 21 تاریخ ہے تو آج جو رات رہے گی وہ 21ویں، اگلے دن کیلنڈر آپ کو 23 تاریخ بتا رہا ہے تو آج رات جو آنے والی ہے وہ 23ویں شب رہے گی۔ اگلے دن اگر 27 تاریخ ہے، 27واں روزہ اگلے دن پڑ رہا ہے، تو اس سے پہلے والی جو رات ہوگی وہ 27ویں شب۔ تو اس اہتمام سے خاص طور پر طاق راتوں میں، اور یوں تو پورے 10 دن میں، جیسے کہ حضور کا طریقہ بتایا گیا کہ پورے 10 دن ہی اہمیت کے حامل ہیں، بطور خاص حضور طاق راتوں میں اور زیادہ اہتمام فرماتے، کیونکہ اس میں شب قدر کا زیادہ سے زیادہ امکان۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ دیکھو لوگوں، تم اس ماہ رمضان المبارک میں 4 کام بطور خاص کیا کرو، کہ 4 کام کا خوب سے خوب اہتمام کیا کرو، 4 خصلتوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ، کہ 4 میں سے 2 خصلتیں تو ایسی ہیں، 2 کام ایسے ہیں
کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکو گے، اپنے پروردگار کو راضی کروا سکو گے۔ ایک ہے کہ اس مہینے میں کلمہ شہادت کی کثرت کیا کرو، کثرت سے کلمہ شہادت پڑھا کرو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کثرت سے دیتے جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ کثرت سے ورد زبان کرتے رہو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرون، اور اللہ رب العزت سے کثرت سے استغفار کرتے رہو، مغفرت کی دعا مانگتے جاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ایک تو کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو ہر ایک کی زبان پر ہے، تو اس کو اپنا ورد زبان بناؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ دوسرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ اس کو چلتے پھرتے اور خاص طور پر افطار کے موقع پر، ہم نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کے موقع پر کثرت کے ساتھ کلمہ شہادت اور استغفار اور جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اب رہی اور دو خصلتیں، وہ ایسی ہیں کہ کسی کو اس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور دو ایسی خصلتیں ہیں کہ کسی کو اس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، کوئی اس سے اپنے آپ کو بے پرواہ اور بے نیاز نہیں کر سکتا، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ جنت کا سوال اور دوزخ سے نجات، جنت کی مانگ اور دوزخ سے پناہ، ہر ایک کے لیے ضروری۔ کس کے اندر کس کی چمڑی اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ دوزخ کی آگ کو برداشت کرے؟ تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے پناہ مانگنی، اور کون دوزخ میں جانا چاہے گا؟ ہر ایک جنت میں جانا چاہے گا۔ لہذا حضور فرماتے ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ، اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ تم میں سے لا غناء بکم عنہما، کہ تم میں سے کسی کو اس سے بے نیازی اور بے پرواہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ جنت کا سوال کرو اللہ سے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو دوزخ سے۔ تو اسی لیے بزرگان دین عام طور پر ان کلمات کا کثرت سے ورد کیا کرتے۔ انہی چار باتوں کے پیش نظر آپ یہ چار جملے یاد کر لیجیے اگر ہو سکے تو، چاہے عربی میں نہیں ہو تو اردو میں، کیونکہ اردو میں تو بات آپ سمجھ گئے۔ ایک تو کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے۔ دوسرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تیسری اور چوتھی چیز کہ اس کو ملا کر میں چار جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ ہم نے بزرگوں کو، علماء کو افطار کے موقع پر خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے دیکھا ہے، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا بڑی خاص قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اسی لیے ان چار چیزوں کا آپ اس مہینے میں اہتمام کیجیے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان کا ورد بنائیے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کو محسوس کریں گے، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، چار جملے ہیں، چار جملوں کا اپنے ذہن میں ایک معنی کا تصور کرتے ہوئے کہ اللہ کی وحدانیت کی بات، کہ ہم مومن ہیں، ہماری یہ شان ہے، ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم اللہ پوری کائنات میں، مسلمان امت مسلمہ ہی ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کو ایک اکیلا خدا، اللہ کی ذات صفات اختیارات میں اکیلا مانتی۔ باقی دنیا کی قومیں اللہ کو مانتی بھی ہیں لیکن ساتھ میں دوسرے اور غیر خداؤں کو خدا کا درجہ دیتی ہیں۔ تو اس لیے اس تصور کے ساتھ کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یا عزیز یا غفار، یا کریم یا ستار، یا رحیم یا بار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار والحقنا بالصالحین۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور دعا بطور خاص،
شب قدر کے موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور سے عرض کی کہ حضور اگر میں شب قدر کو پالوں، اگر مجھے شب قدر کا اندازہ ہو جائے، اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ شب قدر آج کی رات ہے، میں شب قدر کو اگر پالوں تو اس موقع پر اب اس بڑی کائنات میں سے، اتنی بڑی کائنات، اس میں سے میں کیا مانگوں؟ کتنا اہم سوال ہے دیکھیے آپ، کیونکہ شب قدر ایسی رات ہے کہ آپ کی دعا رد ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ شب قدر اگر آپ کو مل گئی، آپ شب قدر کا وقت پا لیے اور آپ شب قدر کا احساس کر لیے، شب قدر ہے اور آپ کوئی دعا مانگ لیے، آپ کی دعا ضرور قبول ہے۔ تو اب لیکن اتنی بڑی چوڑی کائنات، اس میں سے کیا مانگے، کیا مانگا جائے گا، کیا رہ جائے گا؟ تو ام المؤمنین نے امت کے لیے بڑا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ آج آپ اور ہم اسی سوچ میں رہ جاتے کہ آخر کیا مانگے کیا مانگے کیا مانگے۔ تو ہر ایک کی بھلائی اس میں ہی ہے، ہر ایک کا بھلا اس دعا میں آ گیا، چاہے اگر آپ کا معاملہ کوئی دنیا کا معاملہ ہو، چاہے کوئی آخرت کا معاملہ ہو، چاہے جنت کا معاملہ ہو یا دوزخ سے نجات کا معاملہ ہو۔ تو حضور ارشاد فرمائے کہ جب تم شب قدر کو پاؤ تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ چاہے تو آپ فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں سب کو ملا کر، یعنی اللہم انک عفو، اے اللہ تو خوب معاف فرمانے والا، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا، تو خود معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کی خصلت کو تو پسند فرماتا ہے۔ جب دو باتیں تیرے اندر ہیں مولا، تیری شان خود معاف کرنا، معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے معاف فرما دے، فاعف عنی، فاعف عنی، پس مجھے معاف فرما دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے کرم والے مولا۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے لیے اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلیوں کو رونما کرنے والا اور ہماری زندگیوں میں خیرات اور خیر و برکات کو شامل فرمانے والا رمضان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے حق میں دوزخ سے آزادی والا رمضان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہ رمضان المبارک کے فیوز سے، اس کے خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب